اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، آج ہم اساتذہ کے حقوق اور فرائض بیان کریں گے۔ اساتذہ کے 8 حقوق اور پھر اسی طرح اساتذہ کے 8 فرائض بیان ہوں گے۔ یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ اساتذہ کے حقوق دراصل طلباء کے فرائض ہیں اور اساتذہ کے فرائض دراصل طلباء کے حقوق ہیں۔ اساتذہ کے 8 حقوق سنیے گا۔ نمبر 1 عزت و احترام، نمبر 2 اطاعت و تابع فرمانی، نمبر 3 خدمت، نمبر 4 توجہ سے بات سننا، نمبر 5 عاجزی سے پیش آنا، نمبر 6 مناسب طریقے سے سوال کرنا، نمبر 7 شکر گزاری اور نمبر 8 دعائے مغفرت۔ اب اسی طرح اساتذہ کے فرائض سنیے گا۔ اساتذہ کے 8 فرائض کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1 شفقت و محبت، نمبر 2 خلوص نیت، نمبر 3 ایثار اور قربانی کا جذبہ، نمبر 4 طلباء کی اخلاقی تربیت، نمبر 5 عملی نمونہ، نمبر 6 حصول علم کا شوق پیدا کرنا اور نمبر 7 ہمہ وقت استاد، نمبر 8 مشکلات کا ازالہ۔ سب سے پہلے استاد کا مقام اور مرتبہ جانیے گا۔ استاد کی حیثیت معمار قوم کی ہے، جس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ استاد قوم کے نوجوانوں کو علوم و فنون سے آراستہ کر کے اس قابل بناتا ہے کہ وہ ملک و قوم کی بھاری ذمہ داریوں کے لیے تیار ہو سکے۔ والدین بچے کی جسمانی پرورش کرتے ہیں تو اساتذہ بچے کی روحانی تربیت کا صحرا اپنے سر سجاتے ہیں۔ استاد کے معنی رہنما کے ہیں، جبکہ شاگرد کے معنی رہنمائی طلب کرنے والے کے ہیں۔ استاد کے لیے عربی زبان میں معلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی سکھانے والے کے ہیں۔ شاگرد کو متعلم کہتے ہیں، جس کے معنی سیکھنے والے کے ہیں۔ معلم اول خود اللہ تعالی ہے۔ استاد کا مقام و مرتبہ ازرو قرآن۔ اللہ رب العزت نے تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان کو چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31، وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے ناموں کا علم سکھایا۔ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے استاد ہیں اور دنیا کے باقی تمام اساتذہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کی روح سے اللہ تعالیٰ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معلم یعنی استاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معلم ہونے پر قرآن مجید کی یہ آیت بھی گواہ ہے، علم الانسان ما لم یعلم، سورۃ العلق آیت نمبر 5۔ اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ استاد کا مقام ازرو حدیث۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، بے شک مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم فرما کر استاد کی عزت میں اضافہ فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں درس گاہ صفہ قائم کی، جس کے استاد خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ صفہ کا معنی ہوتا ہے چبوترا۔ دوسری حدیث پاک سنیے گا۔ ایک اور مقام پر حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا یعنی والد، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی یعنی سسر، تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا یعنی استاد۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ مکتب کا معنی ہوتا ہے اسکول، شیخ کا معنی یہاں پر آپ استاد کر لیجئے۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ جو اسکول کا استاد ہوتا ہے وہ ایک عمارت تعمیر کرتا ہے۔ کون سی عمارت؟ وہ کیا عمارت ہے، اس کی کیا صنعت ہے، وہ کون سی چیز بناتا ہے؟ روح انسانی۔
وہ روح انسانی کو نکھارتا ہے، انسان کی روح کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، کیونکہ جب تک روح نہ سنورے اس وقت تک انسان کا اخلاق اعلیٰ نہیں بن سکتا جب تک کہ روح کی طہارت نہ ہو۔ تو استاد کا کام روح کی طہارت اور پاکیزگی کا ہوتا ہے۔ اساتذہ کے حقوق، طلبہ کے فرائض۔ نمبر 1، عزت و احترام۔ اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا، وہاں استاد کو بھی معزز ترین مقام عطا کیا۔ استاد کا یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اسے اس پیشے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ طلبہ کو چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ اکرام کی عزت و احترام دل و جان سے کریں، کیونکہ شاگرد استاد کی بدولت ہی زمانے کے علوم سے بہرور ہوتا ہے۔ استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا مگر بادشاہ بناتا ہے۔ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے سے واپس ہونے کے لیے اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی اور ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ میری رکاب چھوڑ دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بولے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم عالموں اور بڑوں کی تعظیم اسی طرح کریں، یعنی ان کی سواری کی رکاب کو تھام لیں۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہاتھ چوم لیا اور فرمایا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کا احترام اسی طرح کریں۔ نمبر 2، اطاعت و تابع فرمانی۔ شاگرد کا فرض ہے کہ وہ استاد کی اطاعت و تابع فرمانی کو اپنا شعار بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد کو حقیقی باپ سے بھی زیادہ درجہ دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک میرے استاد امام حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندہ رہے میں نے ان کے مکان کی طرف کبھی پاؤں بھی نہیں پھیلائے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد امام حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادب و احترام اس طرح کیا ہے جیسے لوگ خانہ کعبہ کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں میں استاد کی اطاعت کا جذبہ موجزن رہا انہوں نے ہی اپنے عروج کی داستانیں قلم بند کی ہیں۔ تیسرا فرض طلبہ کا وہ یہ ہے خدمت۔ شاگرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے استاد کی خدمت کرے۔ کسی بیماری، تکلیف یا ضرورت میں استاد کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھے۔ اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان بہت مشہور ہے، من تعلمت منہ حرفا فانا عبدہ، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہوں۔ ایک دن مشہور عباسی خلیفہ ہارون الرشید اپنے بیٹے امین اور مامون کے بارے میں یہ جاننے کے لیے کہ ان کے بیٹوں کی علمی سرگرمیاں کیا ہیں درس گاہ میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بیٹا استاد کو وضو کرا رہا ہے اور اس کے ایک ہاتھ میں پانی کا برتن ہے۔ خلیفہ کو دیکھ کر استاد قدرے پریشان ہو گیا کہ خلیفہ وقت ہارون الرشید اپنے شہزادے کے اس عمل کو اپنے لیے بے عزتی محسوس کریں گے۔ خلیفہ نے قریب جا کر شہزادے کو ڈانٹا اور کہا، اپنے استاد کی صحیح خدمت اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں کو مل کر دھو۔ چوتھا فرض توجہ سے بات سننا۔ طالب علم کا فرض ہے کہ تدریس کے اوقات میں ادھر ادھر وقت ضائع نہ کرے بلکہ استاد کی بات کو پوری توجہ اور انہماک سے سنے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، علم نیت سے شروع ہوتا ہے، پھر توجہ کے ساتھ سننا ہے، پھر فہم یعنی کہ سمجھنا ہے، پھر حفظ یعنی کہ یاد کرنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے اور پھر اس کی اشاعت یعنی کہ اسے آگے پھیلانا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم تجھے اس وقت کچھ دے گا جب تم اپنا سب کچھ علم کو دے دو گے۔ پانچواں فرض وہ ہے عاجزی سے پیش آنا۔ طالب علم کو استاد کے مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھتے ہوئے عاجزی و انکساری سے پیش آنا چاہیے۔ استاد کی بات ادب سے سنے، نہ بات ٹوکے اور نہ ہی نام لے کر پکارے۔ ہمیشہ استاد کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرے تاکہ استاد کے دل میں شاگرد کے لیے ہمدردی اور شفقت کے جذبات پیدا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے جس سے علم
حاصل کرو، اس کے لیے تواضع یعنی کہ عاجزی اختیار کرو۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں طالب علم کو استاد کے سامنے اس طرح ہونا چاہیے جس طرح کہ مردہ زمین ہوتی ہے، جب اس پر بارش برستی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ امام غزالی کا ایک اور قول ہے، کوئی طالب علم غرور و تکبر نہ کرے، اپنے استاد پر حکم نہ چلائے، بلکہ اپنے معاملہ کو مکمل طور پر استاد کے اختیار میں دے دے اور معلم کی نصیحت پر اس طرح عمل کرے جیسے کوئی مریض شفیق طبیب شفقت کرنے والے ڈاکٹر کی بات پر کرتا ہے۔ نمبر 6، مناسب طریقے سے سوال کرنا۔ طالب علم کو اپنے استاد سے غیر ضروری سوالات پوچھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر سوال پوچھنا ہو تو مناسب طریقے سے سوال پوچھو۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حسن السؤال نصف العلم، اچھے طریقے سے سوال پوچھنا آدھا علم ہے۔ 7واں فرض، شکر گزاری۔ شاگرد کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے استاد کا شکر گزار اور ممنون ہو، اس لیے کہ وہ جتنا اپنے اساتذہ کا شکر گزار ہوگا استاد کی طرف سے اسی قدر اس پر علم کا فیضان جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اگر تم شکر گزار ہوگے تو ضرور بضرور میں نعمت میں اضافہ کروں گا۔ 8واں فرض وہ ہے دعائے مغفرت۔ اساتذہ بھی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، لہذا شاگردوں کو اپنے اساتذہ کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص تم پر احسان کرے تو اس کا بدلہ چکا دو، ورنہ کم از کم اپنے محسن کے لیے دعائے خیر ضرور کرو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ اپنے اساتذہ کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، میں نے جب بھی کوئی فرض یا نفل نماز پڑھی تو اساتذہ کے لیے دعا ضرور کی۔ موجودہ صورتحال پر اگر ہم نظر ڈالیں تو وہ کچھ یوں ہے، طالب علم تعلیم سے بیزار اور تربیت سے دور ہے، اور اساتذہ بھی اپنی غفلت و کوتاہی یا حالات کی مجبوری کی بنا پر چشم پوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ گویا کہ حالت زار اقبال کے اس شعر کی آئینہ دار ہے، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں جب مدرسہ سے یا خانقاہ سے، خانقاہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کسی اللہ کے ولی کا ڈیرا ہو، اس کا بسیرا ہو، اس کا مرکز ہو، اس کا ٹھکانہ ہو، اور وہ اپنے مریدین کی تربیت کا کام کرتا ہو، اسے کہتے ہیں خانقاہ۔ اقبال کہتے ہیں میں جب مدرسہ میں گیا اور میں جب خانقاہ میں گیا، دونوں جگہوں سے میں نمناک ہو کے اٹھا، میں غمگین ہو کے اٹھا، میں پریشان ہو کے اٹھا کہ ان دونوں جگہوں پر، مدرسہ کے اندر بھی اور خانقاہ کے اندر بھی، اب نہ زندگی باقی رہ گئی ہے، نہ محبت باقی رہ گئی ہے، نہ معرفت باقی رہ گئی ہے، اور نہ ہی نگاہ باقی رہ گئی ہے، یعنی یہ سب چیزیں اب ان دونوں جگہوں سے ختم ہو چکی۔ اساتذہ اپنے طلبہ کے اندر دور اندیشی پیدا نہیں کر رہے، انہیں مستقبل کی تصویر نہیں دکھا رہے، انہیں ہواؤں کے اندر اور فضاؤں کے اندر پرواز کرنے کا ان کے اندر ملکہ پیدا نہیں کر رہے۔ اب سنیے گا اساتذہ کے فرائض، طلبہ کے حقوق۔ طالب علم کا مقام از روئے حدیث۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص علم کے حصول کے لیے راستہ طے کرتا ہے، اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اس کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور آسمان و زمین کی تمام چیزیں اور سمندر کی مچھلیاں سمندر کے اندر طالب علم کے لیے بخشش طلب کرتی ہیں۔ اساتذہ کرام کا پہلا فرض وہ ہے شفقت و محبت۔ استاد کا پہلا فرض ہے کہ وہ اپنے شاگرد سے پدرانہ شفقت، باپ جیسی شفقت سے پیش آئے۔ اگر طالب علم منفی رویہ اختیار کرے تو استاد کو اپنے مقام و مرتبہ اور ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے مناسب رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34، ادفع باللتی ہی احسن
برائی کا تدارک اس نیکی سے کرو جو بہتر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہارے لیے ویسا ہی ہوں جیسا اپنے بیٹے کے لیے۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کا شاگرد کے ساتھ سلوک اپنے حقیقی بیٹوں کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر استاد شفقت و محبت کے جذبے سے عاری ہوگا تو شاگرد اس کا ادب و احترام نہیں کرے گا۔ اگر شاگرد سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو نہایت مشفقانہ انداز سے نشاندہی کرے۔ دوسرا فرض اساتذہ کرام کا وہ ہے خلوص نیت۔ استاد کا فرض ہے کہ اپنا علم دوسروں تک محنت و جاں فشانی کے ساتھ پہنچائے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی واقع نہ ہونے دے۔ استاد جس وقت صرف دولت کے حصول کے لیے پڑھاتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر و ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے، لہذا استاد کو اپنے فرائض منصبی اس نیت کے ساتھ ادا کرتے رہنا چاہیے کہ پیشہ پیغمبری ادا کر رہا ہے۔ ایک استاد کو پڑھانے پر جو اجر و ثواب ملتا ہے اس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل ایسے ہیں جن کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، نمبر 3 نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی ذات کے لیے علم حاصل کرتا ہے اس کا علم کم ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کے لیے حاصل کرتا ہے اس کا علم بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا فرض اساتذہ اکرام کا وہ ہے ایثار اور قربانی کا جذبہ۔ ایک استاد میں ایثار و قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے تاکہ وہ طلبہ کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دے سکے اور طلبہ کی ہر طرح کی رہنمائی کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ یہ چیز اس کی عزت اور وقار میں اضافے کا باعث بنے گی، نیز یہی صفات طلبہ میں پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک ترش روح اور تند خو سخت مزاج انسان کامیاب استاد نہیں بن سکتا۔ چوتھا فرض اساتذہ کرام کا طلبہ کی اخلاقی تربیت ہے۔ معلم کا فرض ہے کہ وہ نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ شاگردوں کی اخلاقی و دینی تربیت پر بھی توجہ دے، انہیں بری باتوں سے روکے اور اچھی باتوں کی تلقین کرے۔ یہ بات تب ہی ممکن ہے جب معلم خود بھی باعمل اور اسلامی اخلاق سے مزین ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن پاک میں معلم کتاب و حکمت اور مزکی یعنی تزکیہ نفس باطن کی صفائی کرنے والا بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ نفس کر کے ان کو اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں پر فائز کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ شکایت ہے مجھے یا رب، خداوندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اقبال کہتے ہیں، مجھے مکتب کے خداوندان سے یعنی سکول کے اساتذہ سے، خداوندان یہاں اس کا مطلب ہوگا اساتذہ، مکتب کا معنی ہوگا سکول، مجھے سکول کے اساتذہ سے شکایت ہے۔ کیا شکایت ہے؟ وہ بچے جنہوں نے شاہین بننا تھا ان بچوں کو شاہین بننے کی بجائے وہ خاک بازی کا سبق دے رہے ہیں، یعنی جنہوں نے فضاؤں کے اندر، ہواؤں کے اندر پرواز کرنا تھی ان کو زمین کے اوپر رینگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ پانچواں فرض اساتذہ کرام کا وہ ہے عملی نمونہ۔ معلم کو چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی اعمال کی پوری پابندی کرے، کیونکہ طلبہ کے سامنے استاد ایک عملی نمونہ ہوتا ہے۔ جو کچھ استاد کا طرز عمل ہوگا شاگرد اس کو نقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر استاد خود نیک بھی ہے اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عامل یعنی عمل کرنے والا بھی ہے تو شاگرد بھی نیک اعمال کے پابند ہوں گے۔ چھٹا فرض اساتذہ اکرام کا وہ ہے حصول علم کا شوق پیدا کرنا۔ جذبہ شوق
کسی بھی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ استاد کا فرض ہے کہ وہ طلبہ میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرے، انہیں علم سے بیزار نہ کرے، انہیں علم سے دور نہ کرے، تاکہ وہ علم کی نئی راہیں تلاش کریں اور دیر پا علم حاصل کریں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، شوق میری سواری ہے۔ ساتواں فرض اساتذہ کرام کا وہ ہے ہمہ وقت استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی معلمانہ ذمہ داریوں کو کمرہ جماعت یا درس گاہ تک محدود نہ رکھے، بلکہ ہر جگہ اور ہر وقت طلبہ کی اصلاح کے لیے تیار رہے۔ جو استاد کمرہ جماعت، درس گاہ یا صرف اپنے مضمون تک محدود ہو جائے اور اس کے علاوہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کرے، وہ جز وقتی استاد تو ہو سکتا ہے مگر ہمہ وقت اور حقیقی استاد نہیں بن سکتا۔ فی الحقیقت وہ استاد کہلانے کا ہی حقدار نہیں۔ آٹھواں فرض اساتذہ کرام کا وہ ہے مشکلات کا ازالہ۔ استاد کا فرض ہے کہ وہ طلبہ کی درسی و نصابی مشکلات اور الجھنوں کو دور کرتا رہے۔ سلیبس کے اندر جو پرابلمز بچوں کو فیس کرنا پڑتی ہیں وہ ان کا پہلے سے ہی حل تلاش کر کے بچوں کو بتائے، آسان کر کے آسان پیرائے میں، سادہ پیرائے میں اپنی بات بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ طلبہ کے سوال کرنے پر انہیں ڈانٹنے کی بجائے اچھے طریقے سے وضاحت کرنا ضروری ہے تاکہ طلبہ میں اعتماد پیدا ہو۔ اگر سوال کا مناسب اور درست جواب استاد کے علم میں نہ ہو تو مطالعہ کے بعد، اسٹڈی کے بعد جواب دے، طلبہ تک غلط معلومات نہ پہنچائے۔ آج کی اس گفتگو کا اختتام میں اس شعر پر کروں گا۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا، کورس تو لفظی سکھاتے ہیں، آدمی تو آدمی ہی بناتے ہیں، جستجو ہم کو آدمی کی ہے، وہ کتابیں ابس منگاتے ہیں۔ ابس کا معنی ہوتا ہے فضول، یعنی کہ صرف کتابوں سے تعلیم تو حاصل کی جا سکتی ہے لیکن جذبہ انسانیت حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کے اندر اصل انسان کا ہونا، آدمی کے اندر اصل آدمی کا ہونا، یعنی انسان کو انسان کی پہچان تو ہو، انسان انسانیت کا درد تو رکھتا ہو، تو کتابیں صرف لفظ سکھا سکتی ہیں، انسان کے اندر حقیقی انسانیت پیدا نہیں کر سکتی۔ انسان کے اندر انسانیت کوئی انسان ہی، یعنی کہ کوئی استاد ہی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، اساتذہ اپنے فرائض کو ادا کریں اور طلبہ اپنے حقوق ادا کریں۔ جب اساتذہ کرام اپنے فرائض بحسن و خوبی ادا کریں گے تو ہی طلبہ اپنے اساتذہ کرام کے حقوق ادا کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔